ہم نے ایٹم بم کبھی بھی حاصل نہیں کرنا تھا. آج میں ایک نئی بات آپ کے کیمرے میں کرتا ہوں, لوگوں کو بری لگے گی لیکن یہ ریالٹی ہے. یہ بھی گورے کا کمال ہے کہ ہم نے ایٹم بم حاصل کر لیا. ہم نے ایٹم بم حاصل نہیں کرنا تھا, یہ بھی گورے کا کمال ہے. ہر کام میں گورے کا کمال ہے. کیوں جی؟ کہتے ہیں جناب یاری ان کی آرگنائز ان کی جو ہے نا وہ فوج تھی, اس وجہ سے. تو میں کہتا ہوں, اور میں کیمرے میں بتا رہا ہوں کہ یہ لوگوں کو برا لگے گا لیکن کمال گوروں کا ہے. یہ ذرا دیکھ لیں, پھر میں آپ کو بتاتے ہیں کہ اصل حقیقت کیا ہے. آپ کو لگتا ہے یہ گورے نے جی 100% میں ثابت کرتا ہوں. ڈاکٹر عبدالقدیر کا جناب وہ تو ہے کنٹریبیوشن. یہ سارا آئیڈیا, اس کے لیے بجٹ اور رشین امریکن کولڈ وار اور پھر افغانستان کے ذریعے جو کچھ ہوا, اس کی آڑ میں ہماری فوج نے اسے ڈیولپ کروایا نا. ایسا ہی ہے نا. یہ ہماری فوج نہیں تھی, یہ گریٹ برٹن کی فوج ہے. آج بھی آپ جیلم کی چھاونی میں جائیں نا تو لکھا ہوگا 1806 میں پہلی بٹالین یہاں آئی. یہ اتنی آرگنائزڈ گریٹ برٹن کی فوج تھی جس کا کچھ حصہ ہمیں ملا اور کچھ انڈیا کو ملا. اگر یہ اتنی پروفیشنل فوج نہ ہوتی گریٹ برٹن کی, تو پاکستان کی فوج کے اندر ہماری آؤٹ پٹ یہ ہے کہ ہم آج تک ایک پولیٹیکل لیڈر صحیح طریقے سے پیدا نہیں کر سکے, کوئی مذہبی پیشوا نہیں پیدا کر سکے. آرگنائز گریٹ برٹن کی فوج کا کچھ حصہ ہمیں ملا, کچھ انڈیا کو ملا. پھر بجٹ فوج نے دیا. پھر جب ابھی بنائی نہیں ہے, ابھی شروع نہیں ہوا, بجٹ کہاں سے آ گیا؟ کس طرح حفاظت کی؟ اصل میں یہ کام تھا ذوالفقار علی بھٹو کا. اس کو کہنا چاہیے تھا کہ کمال ان کا ہے, اپریشیٹ کرنا چاہیے تھا. نہیں, کیونکہ گوروں کی نسل میں سے ہے نا. یہ جب تک گوروں کی, انگریزوں کی, قادیانیوں کی اور ملحدوں کی تعریف نہ کرے تو اس کی تو صبح و شام ہوتی نہیں ہے. آپ BBC کی رپورٹ دیکھ لیں, اس میں ہر چیز واضح لکھی ہوئی ہے کہ جناب علی ذوالفقار علی بھٹو 63 سے کوشش کر رہے تھے, 1963 سے کوشش کر رہے تھے کہ پاکستان کے پاس ایٹم بم ہونا چاہیے, اور یہ بات انہوں نے کابینہ میں پیش کی تھی, لیکن ان کی اس بات کو ٹھکرا دیا گیا. اور جب صدر ایوب خان 68 میں فرانس کے دورے پر گئے تو فرانس کے صدر نے یہ پیشکش کی کہ ہم آپ کو تعاون دیتے ہیں اس بات پہ کہ آپ جو ہے وہ بنائیں ایٹم بم. تو صدر ایوب خان نے اس پیشکش کو ٹھکرا دیا تھا. ایک قادیانی کے مشورے سے ڈاکٹر عبدالسلام قادیانی, جو اس کا مشیر تھا, سائنسی مشیر, اس نے کہا نہیں ہمیں ضرورت نہیں ہے. حالانکہ وہ پٹھو تھا امریکہ کا وفادار تھا. تو اس قادیانی کے کہنے پر اور اپنے جنرل یحییٰ خان کے کہنے پر اس نے پیشکش ٹھکرا دی تھی. کس نے؟ صدر ایوب خان نے. اس کے بعد 71 میں جب یہ صدر بنے تھے ذوالفقار علی بھٹو صاحب, حالانکہ ان کا حق نہیں تھا, یہ ہم مانتے ہیں, یہ شیخ مجیب کا حق تھا. اور یہ کام کس نے کروایا؟ یہ بھی آپ کی گریٹ برٹن اور آپ کی فوج نے کروایا. شیخ مجیب کو اقتدار نہیں دیا اور بھٹو کو دلوایا. یہ غلط تھی, لیکن بھٹو نے یہ کام کیا کہ پورے جو جتنے اسلامی ممالک تھے اس نے دورہ کیا, اور 73 میں یہ ہالینڈ سے ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کو لائے, اور اسی مشیر جو قادیانی مشیر تھا ڈاکٹر عبدالسلام, اس کو فارغ کر دیا. پھر یہ کام شروع ہوا. تو یہ ڈاکٹر عبدالسلام پاکستان کا دشمن قادیانی تھا, جس کی تعریف مرزا کرتا ہے, اور جس نے نوبل پرائز لیا تھا وہ بھی جھوٹ بول کے. جب لوگوں نے کہا یہ جھوٹ بول کے نوبل پرائز اس نے لیا, تو جناب علی مرزا جو سیکھ پا ہو گیا, یہ مولوی ایسے ہیں. یہ ذرا دیکھ لیں, پھر ہم آگے بات کو بڑھاتے ہیں. اسی طریقے سے اگر عبدالسلام نے کنٹریبیوشن کی ہے تو ان کی کنٹریبیوشن کی تعریف ہو رہی ہے, ان کے عقیدوں کی تو نہیں ہو رہی ہے. باقی جو ان کے بارے میں کنٹروورسیز بنائی بعض لوگوں نے کہ جی انہوں نے کسی کا ورک چوری کر کے تو اپنا یہ معاملہ چلایا تھا. اللہ کے بندو, تم لوگوں نے یہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث کے مدرسے سمجھے ہوئے ہیں جہاں جعلی ڈگری ہیں, جہاں فرقوں کے علم ان کو سکھائے جاتے ہیں, دوسرے فرقوں کا قرآن بخاری مسلم کا انہیں پتہ نہیں ہوتا. اللہ کے بندو, جو ان مدارس کے مولویوں کے فرنٹ مین تم لوگ بنے ہوئے ہو, تم لوگوں نے کیا سمجھا کہ گورا نوبیل پرائز جو ہے وہ اس طرح ورکنگ کے بغیر دیتا ہے, فوراً کینسل کر دیتے ہیں. کئی لوگ انہوں نے کینسل کیا اگر کہیں پہ کوئی ایسا معاملہ ہو. ڈاکٹر عبدالسلام کے خلاف بات ہوئی, دیکھیں کس طرح اس کے منہ سے رال ٹپک رہی ہے. فرقوں کے علماء, مدارس میں جعلی ڈگریاں, بات ہو رہی ہے کہ نوبل پرائز جو اس کو ملا ہے, اس کے ساتھیوں نے کہا ہے کہ اس نے ہمارا کام چوری کیا ہے. ڈاکٹر شیل گلاشو نے کہا کہ میرا کام اس نے چوری کیا, میں نے یہ تصور پیش کیا تھا 1961 میں, اور اس نے میرا کام چوری کر کے 1964 میں اس نے نوبل پرائز لیا ہے. اور دیگر پروفیسر حضرات جو انگریز تھے انہوں نے یہ الزام لگایا ہے, کسی مولوی نے الزام نہیں لگایا. جناب علی وہ گورا کینسل کر دیتا ہے, بغیر ورکنگ کے دیتا نہیں ہے. ان کی سائڈ پہ چلے جائیں جو نوبل پرائز کی سائڈ, وہاں طریقہ ہی کوئی نہیں ہے کہ جناب علی اگر کسی کو دے دیا جائے تو کینسل ہو جائے. کینسل ہونے کا کوئی طریقہ ہی نہیں ہے, کینسل ہوتا ہی نہیں نوبل پرائز. جھوٹ بول رہا ہے کہ اگر ایسا کئی مرتبہ ہوا ہے کہ انہوں نے کینسل کر دیے کسی لوگوں کو.
جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. تو یہ ڈاکٹر عبدالسلام قادیانی کی محبت میں علماء سے کس طرح بغض رکھ رہا ہے، یہ آپ نے دیکھا. چلیں ہم دوبارہ ایٹم بم کی طرف آتے ہیں کہ 1973 میں ذوالفقار علی بھٹو ڈاکٹر عبدالسلام کو اس نے فارغ کیا. وہ ڈاکٹر عبدالسلام جو قادیانی تھا، پاکستان کا دشمن تھا، مسلمانوں کا دشمن تھا، اس کو فارغ کیا اور ہالینڈ سے ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کو لے آئے، کام شروع کرا دیا. امریکہ کے وزیر خارجہ نے ذوالفقار علی بھٹو کو دھمکی دی کہ یہ کام روک لیں ورنہ ہم آپ کو مروا دیں گے. اس نے کام نہیں روکا، اپنی جان دے دی، کام نہیں روکا. اپریشیٹ کسے کرنا چاہیے؟ ذوالفقار علی بھٹو کو کرنا چاہیے، لیکن یہ کس کو کر رہا ہے؟ گورے کو. اور ایسا ہی ہوا. پھر 77 میں بھٹو کی حکومت کو فارغ کر دیا گیا ایک فوجی کے ہاتھوں، ڈکٹیٹر ضیاء الحق کے ہاتھوں. پھر 2 سال بعد اس کو مروا دیا گیا. اس نے جان دے دی اپنے ملک کے لیے اور ایٹم بم کا کام نہیں رکوایا، اس کو جان دینی پڑی. اس کا کمال نہیں ہے، ایک گورے کا کمال ہے. اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ 1984 میں ہم نے ایٹم بم بنا کے ہم فارغ ہو گئے تھے. ضیاء تھا وہاں، کہا گیا کہ ہم دھماکے نہیں کریں گے کیونکہ امریکہ کا پریشر ہے. وہ نہیں مان رہا. اور 1998 میں جب انڈیا نے دھماکے کیے، پھر مجبوراً پاکستان کو دھماکے کرنے پڑے. اگر کمال ہے تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا ہے، جنہوں نے اپنی جان دے دی لیکن ایٹم بم کا کام جو نہیں رکوایا. ہاں کمال ہے تو ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کا کمال ہے. اور یہ کس کا کمال بنا رہا ہے؟ گوروں کا کمال. اور کس کو سپورٹ کر رہا ہے؟ قادیانی کو سپورٹ کر رہا ہے جناب. آرگنائز گریٹ برٹن. تو یہ آرگنائز گریٹ برٹن نے کیا کیا؟ جو خالق تھا، جس نے ایٹم بم بنایا، اس کو مروا دیا. اور کس نے مارا؟ فوجیوں نے مارا. اور آج عدالت کہہ رہی ہے کہ غلط فیصلہ تھا، فوجیوں کے پریشر پہ ہم نے فیصلہ دیا تھا ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف، غلط فیصلہ تھا. جناب یہ آرگنائز آپ کی جو گریٹ برٹن ہے، یہ اس نے جو میراث چھوڑی ہے کہ جو پاکستان کی خدمت کرنے والے ان کو مروا دیا. اور آگے مرزا کہہ رہا ہے ہمارے پاس کیا ہے، ہم نے تو کوئی سیاستدان بھی پیدا نہیں کیا، ہم نے کوئی مذہبی پیشوا پیدا نہیں کیا. بھئی آپ نے چھوڑا کبھی کسی سیاستدان کو؟ جو کام کرنے لگ جاتا ہے، لوگ اس پر اعتماد کرنے لگ جاتے ہیں، آپ اسے مروا دیتے ہیں کیونکہ گریٹ برٹن سے آپ متاثر ہیں نا. تو گریٹ برٹن والے ہر سیاسی رہنما کو مروا دیتے ہیں جس کی جڑیں عوام میں ہوں. اب جو حکومت ہے اس کی جڑیں عوام میں ہیں. مرزا جی بتائیں آپ. تو یہ سارے دھوکے دیتا ہے. اس کا کام یہ ہے کہ مسلمانوں کو ڈیگریڈ کرے، گوروں کی تعریف کرے، قادیانیوں کی تعریف کرے، سپورٹ کرے. ایسے قادیانیوں کے سپورٹ سے آپ بچیں جو مسلمانوں کو ڈیگریڈ کرے اور قادیانیوں کو سپورٹ کرے.